شہد ہسٹری کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور نیک کام کرنے کی تلقین بھی کرتے۔ آپ تورات کے حافظ تھے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ ناظرین کرام لوگوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے التجا کی کہ ہم طاقتوروں سے مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا خون بہاتے ہیں، ہمیں بے گھر کر دیتے ہیں، ہماری اولاد کو بھی غلام بنا لیا ہے اور وہ ہماری ہر کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عمالقہ ہم سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم ان سے تابوت سکینہ واپس لے آئیں۔ کافروں نے تابوت سکینہ کو لے جا کر بہت نقصان پہنچانا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ناظرین کرام، تابوت سکینہ کی تعریف یہ ہے کہ اس تابوت میں تورات کے علاوہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات بھی تھے، اسی لیے اسے مقدس اثاثہ سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اپنی سلطنت قائم کر سکیں اور بادشاہ کی رہنمائی میں جہاد کر کے دشمنوں کو زیر کر سکیں۔ تو آپ ان سے کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا شبہ ہے کہ تم لوگوں کو اگر جہاد کا حکم دیا جائے تو جہاد کے لیے تیار تم نہیں ہوگے، تم بزدل اور ڈرپوک بن چکے ہو۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم ضرور لڑیں گے، دشمنوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے، ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے، ہمارا دشمن جالوت ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کرے گا۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ طالوت تو غریب ہے اور معمولی آدمی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے، طالوت کو ہم پر کس طرح بادشاہ مقرر کیا جائے گا؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، طالوت کے پاس علم ہے اور قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والے اور قوت والے کو ہمیشہ پسند کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی کیا نشانی ہے؟ حضرت شموئیل نے جواب دیا کہ طالوت قوت والا ہے، وہ تنہا جا کر عمالقہ سے تابوت سکینہ تم کو لا کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت شموئیل نے طالوت سے جا کر کہا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر تمہیں بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تم جالوت سے جنگ کرو اور عمالقہ سے تابوت لے کر آؤ۔ حضرت طالوت جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ میں شامل کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جالوت ظالم ہیں، ہم ان سے جہاد کریں گے اور تابوت سکینہ بھی واپس لے آئیں گے، اور پوچھا کہ کیا تم سب جہاد کی جانے کے لیے تیار ہو؟ قوم اسرائیل نے کہا کہ ہم ضرور جہاد کریں گے۔ ناظرین کرام، بہت بڑی تعداد میں لوگ حضرت طالوت کے پاس گئے اور جہاد میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ناظرین کرام، طالوت جانتے تھے کہ قوم بنی اسرائیل بزدل ہے۔ طالوت نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے حوصلے پست ہیں، تم میدان جنگ میں ٹھہر نہیں سکو گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں آزمائش میں ڈالوں۔ وہ آزمائش یہ ہے کہ جہاد میں جانے کے لیے تمہیں کڑے امتحان سے بھی گزرنا ہوگا۔ جو لوگ اس آزمائش میں پورے اتریں گے وہی دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، طالوت نے جہاد میں جانے والوں سے کہا کہ جب تم دشمن کا مقابلہ کرنے چلو گے تو راستے میں ایک نہر بہہ رہی ہے، پانی دیکھ کر تم لوگوں کو پیاس محسوس ہوگی، جو لوگ اس نہر کا پانی پئیں گے وہ ہمارے ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ ہاں، اگر حلق تر کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی پی لیں تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں۔ چنانچہ طالوت کی اس شرط کو سن کر بہت سے لوگ حوصلہ ہار گئے اور واپس لوٹ گئے، اور جن لوگوں کا ایمان پختہ تھا وہ طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے اور راستے میں ایک نہر آئی۔ کچھ لوگ پیاس برداشت نہ کر سکے، وہ پیٹ بھر کر پانی پی گئے۔ ایسے لوگوں کو طالوت نے علیحدہ کر دیا۔ جن لوگوں نے پیاس برداشت کی وہ طالوت کی فوج میں رہے۔ ناظرین کرام، جالوت کو اطلاع مل چکی تھی کہ طالوت فوج لے کر مقابلے کے لیے آ رہی ہیں، اس لیے وہ بھی اپنی جگہ سے فوج لے کر لڑنے کے لیے چل پڑا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ جب جالوت اور طالوت کا آمنا سامنا ہوا تو دیکھا گیا کہ جالوت کی فوج کثیر تعداد میں تھی۔ طالوت کی فوج اسرائیلی خوف زدہ ہو کر طالوت سے کہنے لگے کہ جالوت بھاری فوج لے کر آیا ہے، چنانچہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ طالوت نے سن کر ان کو بھی کہا کہ تم بھی چلے جاؤ۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے طالوت کا ساتھ نہ چھوڑا اور ان کا عقیدہ تھا کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
وہ جم گئے۔ طالوت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہمیں صبر عطا کر اور کافروں پر فتح دے۔ جالوت پوری تیاری کے ساتھ آ کر مخاطب ہو کر بنی اسرائیل کے کسی ایک آدمی کو مقابلے کے لیے بلانے لگا۔ طالوت کی فوج میں حضرت داؤد بھی تھے جو ابھی چھوٹی عمر کے بچے تھے، کم سنی کے باعث لڑنے کی غرض سے نہیں آئے تھے۔ جالوت نے آواز دے کر للکارا تو حضرت داؤد توقع کے خلاف بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور جالوت کا کام تمام کر دیا۔ جو ہی جالوت ہلاک ہوا، جالوت کی فوج کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اور بھاگنے لگے۔ میدان طالوت کے ہاتھ آ گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جرأت اور بہادری دیکھ کر اسرائیلیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہر دل عزیز شخص بن گئے۔ داؤد جب پختہ عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیارا پیغمبر بنا دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی۔ آپ بھی حضرت بنی اسرائیل کی رہنمائی، آپ بادشاہ بھی تھے، اللہ نے آپ کو خلیفہ کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ پیارے دوستوں،